ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا کہ مسجد نبوی کے خطاط خود آپ کی اکیڈمی میں آ گئے اور رشتہ بن گیا، تعلق بن گیا، سعادت حاصل ہو کرم گئی۔ تھا اللہ کا۔ یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے استاد مکرم کا تقرر جب مسجد نبوی کے خطاط کے طور پر ہوتا ہے تو وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، وہ بھی اگر سنا دے تو بڑا اچھا لگے گا۔ بس وہ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ استاد جی بنیادی طور پر پینٹر ہیں، تو ہمارے ہاں عام طور پہ پینٹر حضرات کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ روڈ پہ اور بورڈ باہر پڑے ہوئے اور اکثر وہ بینر لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہوئے روڈ سے ہی لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ استاد جی اسی طرح اپنی دکان پہ کام کر رہے تھے کراچی میں۔ تو بس وہ کوئی ایک سعودی وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کو ان کا کام اچھا لگا، انہوں نے آفر کی کہ بھی آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں جس طرح یہاں پہ میں بھی ایک دفعہ اسی طرح استاد جی کے کہنے پہ گیا تھا سعودیہ، ٹھیک۔ تو وہ پھر استاد جی جب وہاں چلے گئے تو وہاں سعودیہ جانے کے بعد پھر استاد جی کا جو سفر شروع ہوا وہ وہاں پھر انہوں نے الحمدللہ پہلی دفعہ مقابلہ ون کیا ارسیکا کی طرف سے، جس مقابلے کے تحت یعنی جن کے پوزیشن ہولڈر کی وجہ سے ان کو وہ جگہ ملی، یعنی اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے، حالانکہ استاد جی کی دوسری پوزیشن تھی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹھیک، لیکن استاد جی کے کام میں چونکہ جو پینٹر ہے نا اس کے خط میں ایک بولڈنس ہوتی ہے، یہ برش سے کام کرتا ہے، جو دوسرا خطاط ہے جس نے قلم سے کام کرنا ہے۔ تو ہمارے کام کے اندر ایک تکنیک ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک نام لکھا ہے وزٹنگ کارڈ کے لیے تو اس کی ریزولیشن، اس کی تکنیکس کچھ اور ہیں، اور اگر میرے اس وزٹنگ کارڈ کے نام کو کوئی پینا فلیکس بنا لے اور بڑی دیوار پہ لے جائے تو اس کا وہ رسپانس نہیں آئے گا۔ اگر مجھے پتہ ہوگا کہ یہ اس جگہ کے لیے ہے تو مجھے اس جگہ کو سامنے رکھ کے لکھنا پڑے گا۔ تو جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں عموماً ان کا کام دور سے ہی دیکھا جاتا ہے، یعنی بورڈز کی شکل میں لگتا ہے، تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے لفظ کی بولڈنس کتنی ہونی چاہیے۔ تو استاد جی کے کام میں یہ خوبی تھی، وہ پینٹر ہونا ان کے کام آیا۔ ہاں، وہ جب انہوں نے اس مقابلے کو ون کیا تو ان کے کام کے اندر یہ ایک خاص پہلو تھا جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ بھی مسجد نبوی کے کام کے لیے ایسا بندے کا مضبوط جو ہاتھ ہے اور اس طرح کا، وہ پھر وہاں ان کی بس اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی تھی، کمال ہوا آج تک ماشاءاللہ۔ وہ سبحان اللہ، 40 سال آپ یہ دیکھیں نا کہ ان 40 سالوں میں اس وقت ترکی مقابلے کروا رہا ہے، ملیشیا، الجزائر، بینک البرکہ ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، قطر، یہ سب ہر سال بے تحاشا مقابلے کرواتے ہیں۔ تو یہ سب خطاطین موجود ہونے کے باوجود اور بڑا زور بھی لگاتے رہے کہ یار یہ پاکستانی ہے کوئی بندہ یہاں، لیکن وہ اللہ نے ان کی منظوری رکھی ہوئی ہے، یہ ایک اللہ پاک کا نظام۔ اچھا، یہ محض آپ کیا سمجھتے ہیں بکر صاحب، محض خطاطی میں مہارت کی وجہ سے بندہ وہاں پہنچتا ہے یا معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ جہاں تک مہارت کا تعلق ہے تو حسن یعنی اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہو، وہ کسی خطے کا ہو، یہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو پیسے سے خریدا ہے یا کوئی اچھی غذا کھا کے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ تو بے تحاشا لوگ اس معاملے پہ جیلسی کا بھی شکار رہے کہ یار یہ بندہ یہاں پہ کیوں ہے، لیکن اگر وہ ہے تو میں اکثر جب اس طرح کے معاملات مجھ سے ڈسکس ہوتے تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی سی وی بھیجیں، اپنی سلیکشن بھیجیں، اپنا کام بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ پسند کر لیے جائیں۔ تو بھائی اگر وہی بندہ پسند کیا جا رہا ہے تو پھر در پردہ معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، کیسی شخصیت ہے؟ بس وہ کمال شخصیت ہے۔ میں یعنی ہم جب فرسٹ ٹائم ان سے ملے ہیں تو ہماری توقعات سے زیادہ کہیں، یعنی وہ میرے استاد صاحب اس وقت حیات تھے، استاد حافظ صاحب، ٹھیک، تو وہ اکثر استاد جی کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوہا کوٹنے والے ہاتھ ہیں۔ اچھا، یہ لگتا ہی نہیں ہے خطاط کے ہاتھ ہیں، یعنی استاد شفیق صاحب کے، یعنی اتنے، اور کام اتنا نازک ہے۔ تو وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر اللہ پاک کا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انسان کا اپنا فن، اپنی محنت، لیکن اس کو 4 چاند اسی وقت لگتے ہیں جب اوپر سے اللہ پاک کی کرم نوازی، اس کے بغیر اس کو 4 چاند نہیں لگتے۔ ماننے والے آپ کے ہو سکتا ہے 150 ہوں، لیکن جو ایک لازوال، ایک جو دلوں کے اندر گھر کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ پاک کی کرم نوازی سے